السلام علیکم عزیز طلباء۔ آج ہم سر سید احمد خان کا تعارف پڑھیں گے۔ تعارف میں سوالات کے ساتھ ساتھ سر سید احمد خان کی زندگی کے اہم واقعات اور اہم خدمات جو انہوں نے برصغیر کے مسلمانوں کے لیے سر انجام دی ان کے متعلق بھی پڑھیں گے۔ تو سر سید احمد خان کی تاریخ پیدائش 1817 ہے۔ ابتدائی تعلیم انہوں نے اپنی والدہ سے حاصل کی جو ایک تعلیم یافتہ اور روشن خیال عورت تھی۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد یہ مغلیہ دربار سے منسلک ہو گیا اور وہاں ملازمت کرنے لگے، لیکن جلد ہی مغلیہ دربار کو چھوڑ کر انگریز حکومت کے ساتھ منسلک ہو گئے اور وہاں پر صدر الصدور یعنی جج کے عہدے پر فائز ہوئے۔ جنگ آزادی 1857 سے قبل سر سید احمد خان کے نام سے کوئی بہت زیادہ لوگ واقف نہیں تھے۔ ان کا اصل کام جنگ آزادی 1857 کے بعد شروع ہوتا ہے۔ تو 1857 کی جنگ آزادی دراصل برصغیر کے تمام لوگوں نے، تمام قوموں نے، تمام مذاہب کے لوگوں نے مل کر انگریزوں کے خلاف لڑی کہ ہم انگریزوں سے نجات چاہتے ہیں، ہم ان کی حکومت میں نہیں رہنا چاہتے۔ تو تمام قوموں نے جب مل کر جنگ آزادی لڑی تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ انگریز جنگ جیت گئے اور یہاں کے تمام مقامی لوگ جنگ ہار گئے۔ تو اس وجہ سے یہاں کے مقامی لوگ اس جنگ کو جنگ آزادی کہتے ہیں اور برصغیر اسے جو انگریز تھے وہ اسے بغاوت کا نام دیتے ہیں۔ تو سر سید احمد خان نے جنگ آزادی میں دیکھا کہ جب تمام قومیں جنگ ہار چکی ہیں تو اس تمام جنگ کا ملبہ مسلمانوں پر ڈال دیا گیا ہے، خصوصاً ہندو جو ہیں وہ انگریزوں کے ساتھ مل گئے اور انہوں نے انگریزوں کو یہ بار کروا دیا، یہ یقین کروا دیا کہ یہ تمام جنگ کے پیچھے جو سب سے بڑی قوم ہے وہ مسلمان ہیں اور مستقبل میں بھی آپ کو اس قوم سے خطرہ ہے۔ تو انگریزوں کے ذہن میں بیٹھ گیا کہ ہمارے خلاف یہ جو جنگ لڑی ہے یہ صرف مسلمانوں نے۔ تو سر سید احمد خان نے اس حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک رسالہ لکھا جسے رسالہ اسباب بغاوت ہند کا نام دیا۔ اب اس رسالے کی 502 کاپیاں پبلش ہوئیں اور تمام جو ہے وہ انگریز آفیسر جتنے بھی تھے ان کو بھیج دی۔ اب اس رسالے سے کیا ہوا، سر سید احمد خان نے اس رسالے میں مکمل بیان کیا کہ جنگ کے اسباب کیا تھے، جنگ کی وجوہات کیا تھی، جنگ میں کون کون سے لوگ شامل تھے تمام۔ تو اس سے انگریزوں کے ذہن میں یہ کلیئر ہوگی بات کہ صرف مسلمان نہیں تھے بلکہ تمام قومیں بھی ساتھ تھیں۔ تو اس سے جو ہے وہ انگریزوں کا غصہ مسلمانوں کے خلاف کم ہو گیا اور کچھ حالات بہتر ہونے لگے۔ اس کے بعد سر سید احمد خان نے دیکھا کہ مسلمان انگریزوں سے اتنی مخالفت کرتے ہیں کہ انہوں نے انگریزی تعلیم حاصل کرنے کے خلاف فتوے جاری کر دیے ہیں کہ جو تعلیم حاصل کرے گا انگریزی تعلیم خصوصاً وہ کافر ہو جائے گا۔ تو سر سید نے دیکھا کہ اگر مسلمان ترقی کرنا چاہتے ہیں تو انگریزی تعلیم یا جدید علوم کو سیکھے بغیر تو ممکن نہیں ہے۔ تو سر سید احمد خان نے 1859 کو مراد آباد میں ایک مدرسہ قائم کیا جس میں عربی اور فارسی کی تعلیم کے ساتھ ساتھ پہلی دفعہ انگریزی تعلیم کا آغاز بھی کیا گیا۔ اب سر سید احمد خان کے اس مدرسے کے قیام کے پیچھے جو بڑا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ برصغیر کے مسلمان انگریزی علوم حاصل کریں، خصوصاً جو ہے وہ جدید علوم حاصل کریں تاکہ جو ہے وہ انگریزوں کے قریب ہو سکیں اور زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کر سکیں جو اس دور میں ہندو حاصل کر رہے تھے۔ اس کے بعد سر سید احمد خان کا ٹرانسفر مراد آباد سے غازی آباد ہو گیا۔ تو 1862 میں انہوں نے غازی آباد میں دوسرا مدرسہ قائم کیا جس میں عربی فارسی کے ساتھ انگریزی تعلیم بھی دی جانے لگی۔ لیکن یہاں پر بڑا مسئلہ یہ آیا کہ مسلمان بچے انگریزی لکھنا پڑھنا پہلے تو نہیں جانتے تھے، اب جب سلیبس انہیں دیا گیا، کتابیں دی گئیں تو ان کے لیے پڑھنا بہت مشکل تھا کیونکہ یہاں پر عربی اور فارسی کی تعلیم تھی۔ تو سر سید احمد خان نے 1864 کو ایک سوسائٹی قائم کی جسے سائنٹیفک سوسائٹی کا نام دیا گیا۔ اس سوسائٹی کا مقصد تھا کہ
برِ صغیر کے مسلمانوں کے لیے انگریزی علوم کا اردو میں ترجمہ کیا جائے، یعنی جتنی بھی سلیبس کی کتابیں یا دوسری ضروری کتابیں ہیں ان کو اردو میں ٹرانسلیٹ کر کے دیا جائے تاکہ پڑھنے کے لیے آسانی ہو سکے۔ تو اس سوسائٹی نے بہت سی کتابیں اردو میں ترجمہ کی۔ اس کے بعد سر سید احمد خان کا دورہ انگلستان۔ سر سید احمد خان نے 1869 کو انگلستان کا دورہ کیا، تو وہاں پر دیکھا کہ دو بڑے مشہور رسالے اسپیکٹیٹر اور ٹیٹلر، دو رسالے اس دور میں یورپ میں شائع ہوتے تھے، تو یہ اخلاقی تربیت کے حوالے سے بہت مشہور تھے، جانے جاتے تھے۔ تو سر سید احمد خان نے سوچا کہ کیوں نہ ایسا ہو کہ برِ صغیر کے مسلمانوں کے لیے بھی کوئی ایسا رسالہ جاری کیا جائے جو ان کی اخلاقی تربیت کر سکے۔ تو سر سید احمد خان نے برِ صغیر کے مسلمانوں کے لیے واپس آ کر 1870 میں رسالہ تہذیب الاخلاق جاری کیا۔ اب تہذیب الاخلاق میں سر سید احمد خان خود بھی مضامین لکھتے جو اخلاقی تربیت کے حوالے سے ضروری ہوتے تھے، اور اپنے رفقا جو ان کے ساتھی تھے ان سے بھی مختلف مضامین لکھواتے جو مسلمانوں کی اخلاقی تربیت کے لیے ضروری تھے۔ اس کے بعد سر سید احمد خان نے دیکھا کہ اب چونکہ جن بچوں نے مدرسوں میں تعلیم حاصل کی ہے وہ مدرسوں سے فارغ ہو چکے ہیں، آگے پہنچ چکے ہیں، تو ان کے لیے کوئی بڑا ادارہ ضروری تھا، کوئی اسکول یا کوئی کالج۔ تو سر سید احمد خان نے تعلیمی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے علی گڑھ میں 1875 کو MAO علی گڑھ کالج کی بنیاد رکھی۔ اب برِ صغیر کے مسلمانوں کے لیے یہ پہلا ہائی اسکول تھا جو سر سید احمد خان نے قائم کیا۔ اب سر سید احمد خان نے اس اسکول میں مزید جو ہے وہ وسعت پیدا کی، اور 2 سال بعد یعنی 1877 کو اس اسکول کو MAO علی گڑھ کالج کا درجہ دے دیا گیا، یعنی اسکول سے کالج 2 سال بعد بنا دیا گیا۔ اب سر سید احمد خان کا نظریہ تھا کہ وہ اس کالج کو یونیورسٹی بنائے گا، برِ صغیر کے مسلمانوں کی پہلی یونیورسٹی، لیکن ان کی اپنی زندگی میں تو یہ مکمل نہ ہو سکا، لیکن ان کی وفات کے بعد ان کے ساتھیوں نے یہ کام مکمل کیا، اور علی گڑھ میں مسلمانوں کی پہلی یونیورسٹی 1920 میں قائم ہوئی۔ اب سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو سیاست سے دور رہنے کے لیے بھی کہا، کیونکہ مسلمانوں کے پاس تعلیم اتنی زیادہ نہیں تھی، خاص طور پہ سیاسی علوم، کہ وہ انگریزوں کا خصوصاً ہندوؤں کا مقابلہ کر سکیں۔ تو اس لیے سر سید احمد خان نے سیاست سے زیادہ جو ہے وہ تعلیم پر زور دیا کہ ابھی تعلیم حاصل کرنے کی ضرورت ہے، بعد میں اس کو جو ہے وہ سیاست میں استعمال کریں گے۔ تو سر سید احمد خان نے مسلمانوں کی تعلیمی حوالے سے بہت اہم خدمات سر انجام دی۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ سر سید احمد خان کی حوالے سے اہم سوالات کون سے ہیں۔ تو پہلا سوال تاریخ پیدائش اور وفات کا ہے۔ سر سید احمد خان کی تاریخ پیدائش 1817 اور تاریخ وفات 1998 1898 ہے۔ دوسرا سوال ہے سر سید احمد خان کے قائم کردہ اداروں کے نام لکھیں۔ تو سر سید احمد خان نے تعلیمی ضرورت کے پیش نظر برِ صغیر کے مسلمانوں کے لیے 1875 میں MAO علی گڑھ اسکول کی بنیاد رکھی، جس سے 2 سال بعد 1877 کو MAO علی گڑھ کالج کا درجہ دے دیا گیا۔ سوال نمبر 3 ہے سر سید احمد خان نے کون سا رسالہ جاری کیا؟ سر سید احمد خان نے انگریزی رسالوں سے متاثر ہو کر 1870 عیسوی میں رسالہ تہذیب الاخلاق جاری کیا۔ آخری سوال ہے سر سید احمد خان کی تصانیف کے نام لکھیں۔ تصنیف کی جمع ہے، یعنی کتابیں۔ سر سید احمد خان نے کون سی کتابیں لکھی؟ تو ان میں سب سے پہلی ہے سار الصنادید، دوسری ہے خطبات احمدیہ، تیسری ہے مقالات سر سید۔ مقالات سر سید میں سر سید نے جتنے بھی مضامین لکھے ہیں وہ تمام اس کتابیں اکٹھے کر کے جو ہے وہ شائع کیے گئے ہیں، اور یہ کتاب جو ہے وہ 16 جلدوں پر مشتمل ہے۔ ہم جو سبق پڑھیں گے وہ اس کتاب کی 5ویں جلد سے لیا گیا ہے، جس کا عنوان ہوگا خدا ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں۔
تو آخری جو سر سید احمد خان کی کتاب ہے وہ رسالہ اسباب بغاوت ہند ہے، جس میں ہندوستان کی بغاوت کے اسباب بیان کیے گئے ہیں۔ اس کے حوالے سے پہلے بھی بات ہو چکی ہے۔ تو یہ سر سید احمد خان کے تعارف کا مختصر خاکہ اور یہ 4 اہم سوالات ہیں جو آپ نے لکھنے اور یاد کرنے ہیں۔